السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاجمعین الاکرمین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ وقال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دس در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، لا الہ است حسین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کا ہم ایس کے ٹی وی پر استقبال کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ذکر شہادت امام حسین پر یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ اسلامک معلومات میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے ٹاپکس کا نام سنا، آج کی ٹاپک شہادت امام حسین علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر امام حسین کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی مرتبہ ایس کے ٹی وی کی جانب سے اسلامک معلومات میں ذکر شہادت امام حسین کا عنوان سے یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ میں تمام ٹی وی کے جتنے بھی ورکرز ہیں، اونرز ہوں، اور جتنے بھی ٹی وی کے چاہنے والے ہوں، تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس چینل کو، اس چینل کے چلانے والوں کو پروردگار مزید حوصلہ افزائی عطا فرمائے، آمین۔ امام حسین کا ذکر اور محرم کا مہینہ یہ دونوں بڑی ہی مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ اسی ماہ میں 10 تاریخ کو امام حسین کربلا کے میدان میں یزید کی جانب سے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہونا اور تب سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ رہتی دنیا تک لوگ امام حسین کو یاد کرتے رہیں گے۔ امام حسین کی شہادت کا ذکر امام حسین کی ولادت سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فضل آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا اور وہ میں خواب سمجھتی ہوں کہ بہت برا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فضل، تم نے جو خواب دیکھا ہے بہت اچھا خواب ہے اور اس کا تم ذکر کرو۔ تو فضل فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر میرے گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے فضل، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک لڑکا ہوگا اور وہ لڑکا سب سے پہلے تمہارے گود میں ڈال دیا جائے گا۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو اسی طرح امام حسین کی ولادت کے بعد پہلا اگر کسی نے امام حسین کو گود میں لیا تو وہ فضل تھی، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ارشاد فرمائے تھے، ہو بہو فضل کے گود میں امام حسین کے تھے، اور امام حسین کو لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فضل پہنچتی ہیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غم زدہ نظر آتے ہیں، سرکار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو فضل کہتی ہیں، یا رسول اللہ،
یہ غم بنانے کا موقع کون سا ہے، آنسو بہانے کا موقع کون سا ہے، آخر آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ام فضل، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئے ہیں، اور امام حسین جس جگہ شہید ہوں گے اس جگہ کی مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ تو ام فضل فرماتی ہے، اے یا رسول اللہ، یہ کیسی خبر ہے کہ ولادت بھی ہے اور شہادت کی خبر بھی دی جا رہی ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام کی اس فرمان کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ امام حسین کا کربلا میں شہید ہونا ان کی پیدائش سے ہی اس کا اعلان ہو چکا تھا۔ اور ذکر شہادت امام حسین یہ بہت ہی بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پر، اس عنوان پر بڑے بڑے علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تحریر کی ہے، اور تحریر کرتے جا رہے ہیں، قیامت تک لوگ تحریر کرتے رہیں گے۔ اور امام حسین کا ذکر کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی باعث برکت ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ بہت معروف حدیث مبارکہ ہے، بہت سارے لوگ اس حدیث کو پہچانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، او کما قال علیہ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی کہے کہ سرکار سے کوئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ سرکار کے صدقے میں پوری امت پل رہی ہے، سرکار کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی ہے، سرکار کی وجود میں آنے سے، سرکار کو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے کائنات کو سجایا گیا ہے۔ مگر سرکار نے فرمایا، میں حسین سے ہوں۔ یہ بہت بڑی تعریف سرکار نے امام حسین کی ہے۔ تو جس طرح سرکار نے امام حسین کی تعریف کو بڑھایا ہے، جس طرح سرکار نے امام حسین کے ذکر کو کیا ہے، اسی طرح ہم بھی سرکار کی اس سنت مبارکہ کو ادا کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے پروگرام لے کر آئے ہیں، ذکر امام حسین، شہادت ذکر امام حسین لے کر آئے ہیں۔ اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ چند چھلکیاں امام حسین کی پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک کے چند چھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے بات کو مختصر سا میں لپٹنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے، امام حسین کی ولادت کا آپ نے تو ذکر سن چکا ہے، اور امام حسین جب بڑے ہوئے، امام حسن اور امام حسین کے درمیان زیادہ بڑا فاصلہ نہیں ہے، دونوں ایک ہی عمر کے، یعنی 1 یا 6-7 مہینے کا بس ان کے اور ان کے درمیان بڑے اور چھوٹے ہونے کا زمانہ ہے۔ امام حسین اور امام حسین نے ایک مرتبہ بچپن میں لکھنا سیکھا، اور جب لکھنا سیکھ گئے تو ایک خوبصورت تحریر فرمائی، ایک تختی میں تحریر فرمائی، اور امام حسین اور امام حسن دونوں اپنے والدہ جو کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تمام عورتوں کے سردار اور جنت کی تمام عورتوں کی سرداری، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم تمام عورتوں کی سردار ہو۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ امام حسین کی والدہ تمام عورتوں کے سردار، اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، اور ان کے بابا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یہ پورے عرب کے سردار کون ہیں؟ مولا کائنات عرب کے سردار ہیں۔ اور پھر ان تمام کے اوپر میرے اور آپ کے آقا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو معلوم ہو رہا ہے یہ پوری کی پوری سرداری اللہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رکھ دی، بی بی فاطمہ کی اولاد میں رکھ دی۔ تو میرے کیف بی بی فاطمہ کے پاس دونوں شہزادے آتے ہیں اور تختیاں بتاتی ہیں کہ امی جان، ہم نے لکھا ہے، یہ بتائیے کس کی تختی اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی ہے، کس نے اچھا لکھا ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اگر میں حسن کی تعریف کروں گی تو حسین کو تکلیف ہوگی، اور حسین کو تعریف کروں گی تو حسن کو تکلیف ہوگی، دونوں میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچانا حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ کہا، اے بیٹے، تم دونوں جا کر اپنے بابا کے پاس جاؤ، چونکہ وہ بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں اگر علی ہمیں مشورہ دینے والے نہ ہوتے، علی ہمارے ساتھ نہ ہوتے، تو میں عمر
ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو حضرت عمر خود حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سرکار نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی ارشاد فرماتے ہیں تم جاؤ بابا کے پاس جاؤ، وہ اچھے فیصلہ کرتے ہیں۔ دونوں آتے ہیں اور مولا کائنات کے پاس لاتے ہیں، تو مولا کائنات بھی اسی جو ہے کشمکش میں ارشاد فرماتے ہیں بیٹا یہ تو آپ کی دونوں تختیاں بہت ہی اچھی ہیں، مگر بچے نے دونوں نے کہا کہ کس کی اچھی ہے؟ تو کہا میں تو فیصلہ کر نہیں پا رہا ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا ہے، تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے، اور پورے کے پورے رسول پاک علیہ السلام بالکل صحیح فیصلہ فرمائیں گے، تم دونوں جاؤ۔ تو دونوں سرکار کے پاس آتے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام دونوں کی تختیاں دیکھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ اگر میں دونوں میں سے ایک کی تعریف کر دوں گا تو ایک کو تکلیف ہوگی، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل تم فیصلہ فرما دو۔ جبرائیل حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے ارشاد فرما دوں گا، میں کیسا فیصلہ کر دوں گا، آپ جس کشمکش میں ہیں میں بھی اسی کشمکش میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت جبرائیل کو بھیجتا ہے اے جبرائیل جنت سے سیب لے جاؤ اور اس سیب کو اوپر سے چھوڑ دو، جس سیب کا حصہ جس کے پر پڑے گا وہ جو ہے اس کی تختی کو پسند کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سیب ہوا میں اچھالا گیا اور وہ سیب اللہ کے حکم سے بیچ میں دونوں ایکول سائز میں دونوں ایک سائز ہو کر دونوں میں سے جو ہے ایک سیب میں دو حصے ہوتے ہیں اور دونوں حصے نہ کم ہوتے ہیں نہ جو ہے بڑھ کر ہوتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں اور دونوں ایک سیب دو حصے ہو کر دونوں تختیوں پر پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ امام حسین کی تختی خراب ہے نہ امام حسن کی تختی خراب ہے، بلکہ دونوں کی تختیوں کو اللہ رب العزت نے اچھے ہونے کا فیصلہ فرما دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام حسین کی یا امام حسن کی دونوں میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچانا نہ بی بی فاطمہ کو گوارا ہوا، نہ مولا کائنات کو گوارا ہوا، نہ میرے اور آپ کے آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوارا ہوا، اور خود جبرائیل جس کے سینے میں دل نہیں، وہ جبرائیل جو نور سے بنایا گیا ہے، وہ جبرائیل بھی جو ہے دونوں میں سے ایک کو ناراض کرنا نہیں چاہا، اور خود پروردگار تمام عالم کے پالنے والا پروردگار خود جو ہے اب دونوں کی تختی کو پسند فرما لیا، نہ کہ نہ ان کو خراب کہا نہ ان کو برا کہا، بلکہ دونوں کو تختیوں کو قبول فرما لیا۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے لے کر دنیا کی تمام عظیم شخصیات نے امام حسن امام حسین سے محبتوں کا وارفتگیوں کا جو ہے اسلوب فرمایا، دونوں کو جو ہے امام حسن امام حسین سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا۔ برکیف امام حسین کی اگر آپ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو ایک اور حدیث پاک روایت ہمیں ملتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام امام حسن کو کہہ رہے ہیں دونوں میں کشتی ہو رہی ہے، دونوں میں جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، دونوں میں بچپنے میں ایک دوسرے سے جو ہے ایک پر ایک جو ہے کشتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہاں آپ سے امام رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے حسین تم حسن کو پچھاڑ دو۔ تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں اے بابا جان کیا بات ہے کہ آپ صرف امام حسن کا نام لے رہے ہیں، حسین کو تو بھی کہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ جو ہے حسن کی طرفداری کے لیے جبرائیل آیا ہوا ہے۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے فرشتوں نے امام حسین کے ساتھ محبتوں کا اور ان کے ساتھ عقیدتوں کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ تو بہرکیف امام حسن امام حسین کی ذات ایسی ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت جو ہے ضروری ہے، لازمی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امام حسن اور امام حسین جیسے عظیم شخصیات کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اور ان دونوں کو اس دنیا میں جلوہ گری فرمائی، اور ہم تمام امت مسلمہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین کو سرکار کی آل میں جو ہے اللہ رب العزت نے دونوں کو اس آل میں بھیجا۔ بہرکیف اللہ رب العزت کے حبیب میرے اور آپ کے طبیب حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے احادیثیں امام حسین اور امام حسن سے محبتوں کے تعلق سے ملتی ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کربلا کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تمام کے تمام مل کر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے خاطر پوری زندگی لگا دی، آپ نے
ہمارے خاطر آپ نے ہمارے لیے اپنا شہر، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا کنبہ چھوڑ کر مدینہ مبارک مدینہ منورہ کو تشریف لا لیے، اور ہمارے لیے ہم گنہگار تھے، خطا کار تھے، سیاہ کار تھے، ہم جو ہے رہزن تھے، آپ نے ہم کو رہبر بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری تعریفیں کی۔ سرکار نے کہا آخر کیا بات ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، ہم آپ کے لیے یہ تحفے لائے ہیں، آپ اسے قبول فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی آیت دے کر فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرمائیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، آپ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس تبلیغ کے عوض، اس اپنی زندگی میں نے جو گزاری ہے، اسلام کی تعلیمات کو میں نے جو عام کیا ہے، تمہیں ضلالتوں سے نکال کر نیک راہ پر لگا دیا، تمہیں اندھیریوں سے نکال کر اجالوں پہ رکھ دیا، تمہیں رہزنوں سے نکال کر رہبر بنا دیا، تمہیں جو کچھ کیا ہوں اس کا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، اس کا مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا، دنیائی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، الا المودۃ، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم محبت کرو۔ کس سے محبت کرے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت قرآن کہلوا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے گھر والے علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ سے اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت، بی بی فاطمہ مولا کائنات کی محبت، امام حسن اور امام حسین کی محبت ہمارے لیے لازم ضروری ہے، اور یہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جس طرح جو ہے روزے، زکوٰۃ، نماز، حج فرض ہے، ضروری ہے اسلام کے ارکان میں، اسی طرح اسلام ایمان کو اگر پختگی چاہیے، ایمان میں اگر خوبصورتی چاہیے، ایمان اگر کامل ہونا چاہیے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ جامع ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں اور دیگر احادیث مبارکہ میں یہ حدیث پاک بھی ہمیں روشن ستاروں کی طرح یہ حدیث بھی ملتی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے دل میں ایمان جب تک داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہوگی۔ تو میرے کیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہو گیا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے ایمان کا ثبوت ہے۔ اگر جن کے دلوں میں ایمان اہل بیت کی محبت نہیں، وہ اس حدیث کی روشنی میں ایمان والا کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میرے کیف امام حسن، امام حسین کی بہت ساری تعریفیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں احادیث مبارکہ میں سرکار نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سرکار امام حسن امام حسین کو سونگا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے آپ انہیں سونگتے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو ملتا چلا جائے گا کہ سرکار نے کس طرح چاہا ہے۔ امام حسین کے ساتھ کھیلنے والا بچہ، گلی میں بچہ کھیل رہا تھا، سرکار نے اس بچے کو اٹھایا، بہت پیار کیا۔ ویسے تو سرکار ہر بچے سے محبت سے ملا کرتے تھے، مگر اس بچے سے زیادہ محبتوں کا جو ہے سلوک فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا آخر کیا بات ہے یا رسول اللہ، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرا رشتہ دار نہیں، بلکہ میں نے اسے دیکھا کہ یہ حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، بس میں حسین کے ساتھ کھیلنے والے سے محبت کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام امام حسین اور امام حسن سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سرکار کا یہ فرمان بھی چلتے سنیں کہ سرکار نے فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتے ہیں پروردگار تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت نہیں کرتے اے پروردگار تو ان پر غضب فرما، او کما قال علیہ السلام۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ امام حسن امام حسین سے محبت کرنے والوں سے پروردگار محبت فرماتا ہے، اور جو ان کے دل ان کے اس کے عوض
اس کے برعکس اس کے الٹا اگر اپوزٹ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنا غضب فرماتا ہے۔ تو بہرکیف ہمیں چاہیے کہ امام حسین اور امام حسن سے محبت کریں۔ آج بالخصوص ذکر شہادت امام حسین ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں، اور آپ حضرات جو ہے ایس کے ٹی وی پر اور ہم اور آپ یہاں پر جو ہے جلوہ افروز ہیں۔ ایس کے ٹی وی میں آپ کے سامنے ہم جو ہے ڈائریکٹ آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے امام حسین کا کربلا کے میدان میں کس طریقے سے امام حسین کو شہید کیا گیا، میں مختصر سا وقت لیتے ہوئے اپنی بات کو تیزی کے ساتھ ختم کروں کہ امام حسین مدینہ منورہ میں آرام کے ساتھ اپنی زندگی بسر فرما رہے تھے۔ یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے امام حسن نے اپنا امیر مانا، ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت فرمائی، اور اس کے بعد امام حسن کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے جو ہے امیر بنے۔ بہرکیف جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا، جو کہ ایک بہت ہی بڑا گنہگار، شرابی، کبابی، جو کوئی بری چیز اس کے پاس نہیں تھی ویسا نہیں تھا، بلکہ پوری برائیاں اس کے اندر جمع تھیں، اور یہ چاہتا تھا کہ اپنے والد کے بعد وہ تخت پر بیٹھیں، اسلامی حکومت سنبھالیں، اور یہ چاہتا تھا کہ میں اسلام کا بادشاہ کہلاؤں۔ مگر کئی صحابہ اکرام، کئی تابعین جو ہے اس بات کو قبول نہیں کیے، بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ جو کرنا تھا انہوں نے کی، مگر اکثریت جو ہے نہیں کی، اسے قبول نہیں فرمایا کہ یہ ہمارا بڑا بن نہیں سکتا، کیونکہ متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، مگر یہ پورا الٹا تھا، پوری برائیاں اس میں تھی، اور اس یہ چاہتا تھا کہ میں اسلام کا بادشاہ بنوں۔ اس نے ٹارگٹ بنایا، اگر میں امام حسین کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرا لوں تو تمام کے تمام لوگ بالکل خاموشی کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، کیونکہ امام حسین کی ایک واحد شخصیت ایسی تھی کہ وہ ڈائریکٹ نواسے رسول تھے، رسول پاک علیہ السلام کے نواسے تھے، مولا کائنات کے بیٹے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ سے اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے والی شخصیت تھی۔ اگر یہ میری بات مان لیں گے، اگر یہ مجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت دے دیں گے تو تمام لوگ گھٹنوں کے بل میرے کو اپنا بڑا مان لیں گے۔ مگر امام حسین چونکہ اللہ رب العزت کے حبیب، میرے اور آپ کے طبیب حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسی تربیت فرمائی، اور مولا کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایسی تربیت فرمائی، اور تمام صحابہ کرام نے جب بھی امام حسین امام حسن کو دیکھتے بڑا ادب کرتے، بڑے پیار کرتے، بڑا لاڑ کرتے، ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرتے، اور تمام کو یہ بات معلوم تھی کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، امام حسین شہید ہوں گے۔ تو امام حسین کو بارہا مدینہ منورہ میں خطوط کے ذریعے بارہا یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ جو ہے یزید کی بیعت حاصل کر لیں۔ تو امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے کو تشریف لاتے ہیں، اور مکے کو جب تشریف لاتے ہیں تو کوفہ والے کئی سو خطوط، کئی روایتوں میں ہزاروں خطوط لکھنے کا جو ہے روایتیں ملتی ہیں۔ تو امام حسین نے کہا اگر کوفہ والے یزید کی بیعت حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ میری بیعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کی طرف جاؤں گا۔ تو بڑے اکابر صحابہ کرام نے انہیں مشورہ دیا، اے حسین آپ کوفہ نہ جائیں، کوفے کے لوگ جو ہے ان کے اوپر بھروسہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنی بات کو بدل سکتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے ایک بھائی کو بھیجا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ گئے، اور امام مسلم نے وہاں سے خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ جو ہے کوفہ تشریف لا سکتے ہیں۔ تو امام حسین کوفہ کو روانہ ہوئے، مگر روانہ ہوئے تو یہاں سے روانہ ہونے تک پورا کا پورا تختہ پلٹ دیا گیا، پورا کا پورا معاملہ الٹا ہو گیا۔ ادھر سے امام حسین نکلے، اور یزید کے حکم پر ادھر سے ایک جو ہے گورنر جو مقرر ہوا، بڑا ظالم، بڑا جابر جو ہے گورنر مقرر ہوا، جو کہ کوفہ کا جو گورنر تھا وہ بھی اہل بیت کو چاہنے والا تھا، اس کو ہٹا کر دوسرے کو رکھ دیا گیا۔ اس نے آ کر تمام لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا،
اور امام مسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کیے تھے ان تمام کو کہا اگر تم حسین کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پر کی ہے اور اگر بیعت نہیں توڑو گے تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ تو امام حسین نکل کر ابھی کوفہ بھی نہیں پہنچے تھے، راستے میں ایک جو ہے ریگستان میں ایک جگہ انہیں روک دیا گیا، اور جب رات تھی صبح اٹھ کر امام حسین نے پوچھا آخر ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں یا پھر جنگ کریں۔ امام حسین نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا، میں امام جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو تو وقت لو، مجھ سے یزید کی بات کرا دو، مجھ سے یزید کی ملاقات کرا دو، میں بیٹھ کر بات کر لوں گا۔ مگر جو بیچ میں جو ظالم تھا اس نے کہا نہ ہم بات کرائیں گے نہ تم سے ملاقات کرائیں گے، بس یزید کا حکم ہے کہ آپ جو ہے یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ امام حسین نے جو بالکل واضح طور پر منع فرما دیا، میں جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ تو امام حسین کے لیے کھانا روک دیا گیا، امام حسین کے لیے پانی روک دیا گیا۔ جو کچھ کھانا تھا، جو کچھ پانی تھا، وہ چند روز تک کام آیا، 3 4 5 6 دن وہ پانی کام آیا، اور اس کے بعد پانی بھی ہو گیا، کھانا بھی ہو گیا۔ پورے جو ہے آخری کے 3 دن 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک نہ کھانا کھایا گیا، نہ پانی پینے کو ملا، اور دریائے فرات سامنے سے گزر رہی ہے، وہاں پر جانور پی رہے ہیں، یزید کی فوج پی رہی ہے، یزید کے فوج کے جانور پی رہے ہیں، مگر امام حسین جو اہل بیت اطہار ہیں، نواسے رسول ہیں، مولائے کائنات کی بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، وہاں نواسے رسول ہیں کہ اہل بیت اطہار ہیں، انہیں پانی سے پینے کے لیے روک دیا گیا اور ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ بارہا یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور امام حسین بار بار یہی بات دہرائے تھے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، بس مجھے ایک ملاقات کا موقع دے دیں، میں یزید سے بیٹھ کر بات چیت کر لوں گا، یا پھر مجھے کہیں دوسری جگہ مجھے جانے دے دیں، میں کسی دوسری جگہ جا کر اپنی زندگی آرام سے گزار لوں گا۔ جب امام حسین کو معلوم ہوا کہ یہ میدان کربلا ہے، اس میدان کو میدان کربلا کہا جاتا ہے، تو سرکار امام حسین نے فرمایا کہ میں یہیں پر شہید ہونے والا ہوں، سرکار کا فرمان ہے، سرکار کے فرمان کے مطابق میں اسی کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہوں۔ امام حسین اپنے 72 نفوسیہ خدوسیہ کے ساتھ وہاں پر کربلا کے میدان میں 22,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ایک ایک کر امام حسین کے تمام جو ہے ان کے ساتھ دینے والے ایک ایک کر سب اللہ رب العزت کو پیارے ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور آخری میں امام حسین کی جب باری آتی ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ امام حسین نے آخری مرتبہ جنگ شروع کرنے سے پہلے، امام حسین آخری جو ہے فرد ہیں جو کہ قافلے سے نکل کر جنگ کو جا رہے ہیں۔ سرکار امام حسین کہتے ہیں کہ یہ یزیدیوں، اے لشکر والوں، اے میرے مقابلے میں آنے والوں، سن لو، دیکھو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میں وہ حسین ہوں جسے تمہارے رسول میرے نبی میرے نانا جان کھاندوں پر بٹھا کر سواری کیا کرتے تھے، اونٹ بن کر میرا سوار بنایا کرتے تھے۔ پہلے کیف امام حسین نے بڑی بہترین باتیں فرمائی اور کہا کہ دیکھو میرے سے جتنے لوگوں کو تم نے شہید کیا ہے کوئی بات نہیں، مگر میں نانا جان سے کہہ کر میں تمہاری سفارش کرا دوں گا، میں نانا جان سے کہہ کر میں تمہارے گناہوں کو معاف کرا دوں گا، تمہیں دوزخ نہیں بلکہ جنت میں لے جاؤں گا، تم مجھے شہید نہ کرنا، تمہیں پھر ایک موقع دے رہا ہوں۔ مگر ان لوگوں نے چونکہ ان کے دلوں پر، ان کے ذہنوں پر، ان کے دماغوں پر صرف دنیا چھائی ہوئی تھی، دنیا دار بن گئے تھے، خالص دنیا دار وہ ہو چکے تھے۔ امام حسین نے پھر ان سے کہا دیکھ لو، سوچ لو، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ سرکار نے فرمایا امام حسن امام حسین میرے نواسے نہیں بلکہ میرے بیٹے ہیں۔ تو میرے کیف امام حسین کی بات کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔ امام حسین کو جو ہے بہت اتنے
زخم لگے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 72 زخم امام حسین کے جسم مبارکہ پر لگے تھے، اور امام حسین آخری وقت جو ہے نماز جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت تھا، اس ٹائم پر بھی نماز کا پورا خیال کرتے ہوئے امام حسین گھوڑے سے گرتے گرتے رکوع کر لیا، اور رکوع کے ساتھ ساتھ سجدے میں گئے، اور بدبخت نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا، امام حسین کو شہید کر دیا۔ تو امام حسین کی شہادت اس طرح رونما ہوئی۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے سر مبارکہ کو جو ہے نیزے میں چبا کر اوپر اٹھایا گیا، امام حسین کے جو ہے سر مبارکہ کے ساتھ بے ادبی کی گئی، امام حسین کے جسم مبارکہ کے پر گھوڑے دوڑائے گئے، بہت ہی خطرناک اور ظلم ستم امام حسین کے ساتھ کیا گیا۔ میرے کیف امام حسین کی شہادت کچھ اس طرح ہوئی، اور امام حسین کی شہادت ایسی ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ذکر شہادت امام حسین کی شہادت کے بعد جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور جو ہے تاریخ کے اگر ہم کتابوں میں دیکھیں تو امام حسین کی شہادت کے بعد 2 سال کے اندر یزید کا تختہ پلٹ دیا گیا، یزید جو ہے بادشاہ کے جو تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا وہ تخت الٹا دیا گیا، اور یزید کی حکومت ختم ہو گئی۔ مگر قتل حسین اصل مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ تمام چیزیں امام حسین کی شہادت کا ہم نے مختصر سا ذکر آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو امام حسین اور امام حسن کی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ ادب والا اور ان کے ساتھ محبتوں والا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، الحمدللہ رب العالمین۔ చూస్తూనే ఉండండి SK టీవీ, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కొట్టడం మర్చిపోకండి.